اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 10ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ 35 سے 38 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کے اس مقدس اور دینی اور قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سنہری موقع سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرہ سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ اسکن، تم رہو، ریزائڈ اور ڈویل، زوجو کا، تمہاری زوجہ، یور پارٹنر، کلا منہا، تم دونوں اس میں سے کھاؤ، یو بوتھ ایٹ دیئر فرام، رغدن، جو جی چاہے، ایز پر یور ول اور وش، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، فرام ویئر ایور یو وانٹ، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، اینڈ یو بوتھ ڈو ناٹ گو نیئر، فتکونا، ورنہ ہو جاؤ گے، ادروائز یو بوتھ ول بیکم، فازلہما، پس اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا، سو ہی میڈ دیم سلپ، فاخرجہما، پس اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا، سو ہی گاٹ دیم آؤٹ، اہبطو، تم سب اتر جاؤ، یو آل گو ڈاؤن، عدوٌ، دشمن، اینیمی، مستقرٌ، ٹھکانہ، ایبوڈ، متاع، فائدہ اٹھانا، ٹو گیٹ بینیفٹ، فتلقا، پس اس نے سیکھے یا حاصل کیے، سو ہی لرنٹ اور ریسیوڈ، فاما یاتینکم، تو جب تمہارے پاس آئے، سو وین کم ٹو یو۔ آئیے محترم ناظرین، اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چاہیں جہاں سے چاہیں کھائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہیں تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو پھسلا دیا، ورغلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعد دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مقررہ مدت تک اس کے اسباب سے فائدہ اٹھانا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، پس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمے سیکھے۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرمایا کہ تم سب اس میں سے اتر جاؤ۔ فإما یاتینکم منی ھدی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا پیغام آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، and we said, O Adam, reside you and your partner in the paradise. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، and eat therefrom whatever you will, and from wherever you want. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، and do not go near this tree, lest you become from transgressors. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، then the Satan made them slip about that. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، and got them out from where they were. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، and we said, you all go down, some of you will be enemy of others. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، and for you there is abode in the earth and provision for a specific time. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، then Hazrat Adam alayhi salam received from his Lord some words. فَتَابَ عَلَيْهِ، so Allah accepted his repentance. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، verily he is the one who is the great acceptor of repentance and the most merciful. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، we said, all of you go down from this place. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، then if there comes to you message of guidance from me, فَمَن تَبِعَ ھُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، then whosoever follows by guidance, on them shall be no fear, nor shall they grieve. اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر سیکھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے، شیطان کی طرف سے انہیں وسوسہ ڈالنے اور جنت سے نکلوانے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے اور اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی ہدایت کا انتظام کرنے کا ذکر ہے۔ پہلی آیات مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم عزت اور فضیلت عطا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت میں رہنے اور اس کی تمام نعمتیں کھانے پینے کی ہم نے اجازت عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے کسی حکمت کی وجہ سے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ درخت گیہوں کا تھا یعنی اناج گندم، یا انگور کا تھا یا انجیر کا تھا۔ دوسری آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ شیطان جو اب اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی وجہ سے جنت سے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا تھا اور جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور اب چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد کا کھلا دشمن بن چکا تھا، اسی دشمنی میں اسی درخت کے بارے میں اس نے اماں حوا علیہ السلام کو ورگلایا، اکسایا، اور ان سے یہ خطا سرزد ہو گئی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، اور ان کے بعد انہی کے کہنے پہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہ لغزش اور بھول ہو گئی۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے یا وہ غلطی کرتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ سے بھی معصوم اور پاک ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ صرف ان کی بھول کا ہے،
اور اللہ پاک نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد بھی فرمایا ہے فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی وہ بھول گئے تھے، ان کا ارادہ ایسا کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ بہرحال یہ خاص لوگوں اور عارفین کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر رضا اور منشا پہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ زمین کی طرف اتر جاؤ اور وہیں زمین میں تمہارا ایک مقررہ مدت تک ٹھکانہ ہے۔ تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ پاک کے حکم سے اتر آئے اور اپنی لغزش یا بھول پر اتنے زیادہ نادم ہوئے کہ مسلسل روتے رہتے، آؤ بکا کرتے، گریہ ازاری کرتے رہتے، 300 سال تک مسلسل اسی حال میں گزار دیے۔ بالآخر ایک روز انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمے عطا ہوئے۔ اس حوالے سے ایک روایت جو امام طبرانی نے معجم صغیر میں، امام بہقی نے، امام ابو نعیم نے، امام حاکم نے، سب نے روایت کی ہے، اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک پیدا فرمایا اور اس میں جس وقت روح پھونکی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جس ہستی کا نام اللہ پاک نے اپنے ساتھ لکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارے اور محبوب ہیں، لہٰذا کیوں نہ انہی کا وسیلہ اور واسطہ دے کے اللہ پاک سے توبہ کی درخواست کی جائے اور مغفرت طلب کی جائے۔ لہٰذا انہوں نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی اللہم بحق محمد ان تغفر لی، کہ اے باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ان کے توسل سے مجھے معاف فرما دے۔ تو اس وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے کیسے جانا؟ تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور تمام انبیاء کرام میں سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم سب یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد سب زمین کی طرف اتر جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام آئے تو جس نے بھی میری ہدایت کو فالو کیا، اسے قبول کیا، اس کے اوپر عمل کیا تو انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی ہدایت کو قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔